پورے پاکستان سمیت دنیا بھر سے جو ایک فیڈ بیک ہے حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں کے پی کے اندر کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیوں کر ہو گیا، اور وہ جو دو جو سیاسی نظریات ہے وہ کس طرح آگ اور پانی وہاں پہ مل بیٹھے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا۔ جو سب سے اہم جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو فارمولہ، یہ جو گدڑ سنگھی جس کی بنا کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی، وہاں پہ آپ کے 10 ایم پی ایز ہیں، 10 ایم پی ایز ہیں، اس کے باوجود آپ نے 2 سینیٹرز جو ہے الیکٹ کروا لیے، اور 2 سینیٹرز کو الیکٹ کروانے کے لیے ظاہرہ 36 ووٹ چاہیے، تو وہ آپ نے کامیابی کے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ تھا کیا، فارمولہ کیا ہے اس کے پیچھے، کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کوئی خیر، میں نے آپ نے انٹرو میں کہا کہ میں نے اکیلے نہیں کیا، اپوزیشن تمام نے اکٹھے یہ کیا۔ 36 سینٹرز تو 2 جنرل کے لیے چاہیے تھے آپ کو، 38، لیکن ہم نے ایک خاتون ممبر الیکٹ کی اور ایک جو ہے جنرل۔ اس طرح جے وائی نے ایک جنرل، ایک ٹیکنوکریٹ، اور پی ایم ایل این نے ایک جو۔ لیکن میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم اس پیسے کی سیاست کو چھوڑیں، اور حکومت کو چاہیے کہ ہمیں 5 سیٹیں دیں اور 6 سیٹیں وہ لے لیں، اور ہمیں بلا مقابلہ الیکشن کرنا چاہیے۔ 2008 سے دیر تک پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ کام کیا تھا، میں کہ اس کے ویژن کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، حکومت نے بات مانی، اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر اقبال کے ساتھ وہ بیٹھے، اور فارمولہ یہ ہوا کہ جی وہ وڈرا ہوں گے۔ لیکن تو پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل پالیٹکس سے ان کے کینڈیڈیٹس وڈرا نہیں ہوئے آخر تک، اور ہمیں پھر جانا پڑا الیکشن میں۔ دیکھیں ہمارے پاس 52 کے فگر تھے، 49 پہ ایک ٹیکنوکریٹ بنتا ہے، اور 49 پہ جو ہے وہ خاتون ایک بنتی ہے، تو وہ ہمارے مشترکہ اپوزیشن کے ہمارے جو ہے 52 ممبرس ہیں۔ 19 پہ جو ہے وہ ایک سینٹر بنتا ہے جنرل میں، پی ایم ایل این کے ساتھ 19 تھے، جے وائی کے ساتھ 18 تھے، ہمارے پاس 10 تھے، لیکن 4 جو ہیں وہ اے این پی کے ساتھ تھے، 3 پی ٹی آئی پی کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے ساتھ، ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ تھا انڈیپینڈنٹ اپوزیشن نون کے ساتھ، تو وہ 4 + 3 7 ہو گئے، تو ہمارے 17 ووٹ نکلے، 17 بن گئے، کیونکہ اس کے بعد کمپٹیشن بھی نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس وڈرا نہیں ہوئے، لیکن ان کو ووٹ کسی کو نہیں کیا۔ یہ تو اب دیکھیں، یہ تو نروز گیم ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم 8 بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بات مانتے ہیں، آپ حکومت میں ہوتے تو 8 بنا لیتے؟ اگر ہم نے ایک زبان پہلے دے دی تھی، ہمیں بعد میں ریزیشن ہوئی، اگر ہم کمپٹیشن میں بھی چلے جاتے اور حکومت اور اپوزیشن کے ڈائلاگز نہ ہوتے تو ہم 6 سے 7 سینٹرز پھر بھی بنا لیتے، کیونکہ 35 انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز آ چکے تھے کے پی اسمبلی میں، اس وقت موجود ہیں۔ نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے 93 جو سارے کے سارے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، یہ آفٹر ریزرو نہیں، اس میں 35 جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے، باقی نہیں انڈیپینڈنٹ۔ 35 الیکشن کمیشن کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ کی جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی ویب سائٹ ہے، اب وہاں پہ یہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہمارے پاس 35 انڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ کسی فلور کراسنگ میں بھی نہیں آتے۔ نہیں، یہاں پہ تو فلور کراسنگ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو سیکرٹ بیلٹنگ تھی، یہاں پہ تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کہ اب چلے چوئی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ چوئی صاحب کے حوالے سے ایک اہم انفارمیشن میں ہمیشہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ کی جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی لاہور میں، چوئی صاحب فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، تو کچھ عرصہ رہے۔ تو چوئی صاحب آپ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے اچھے جو ہے انداز سے ہم نے ساری زرداری صاحب کا ویژن تھا، اسی ویژن کو فالو کیا گیا ہے، ایسے ہارس ٹریڈنگ وہاں پہ ظاہر خرید و فروخت ہوتی ہے ایم پی ایز کی، تو ہم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ ایک جو سوال آپ سے بھی ہے، اور وہ پھر کنڈی صاحب سے وہی سوال پوچھوں گا میں، کس بات پہ انہوں نے یقین کیا کہ جو یہ 5 اور 6 کا فارمولہ ہے اس کے اوپر مہر تصدیق بانی پی ٹی آئی نے لگائی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ان کے نیگوسیشنز ہوئی ہیں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے اندر سے کچھ لے کے آئیں، کوئی مہر لگوا کے لے کے آئیں، کوئی ویڈیو بیان کروائیں، کوئی اسٹامپ پیپر کے اوپر سائن کروا کے لے کے آئیں، جو بھی آپ بات کریں گے اس کے اوپر ہم کھڑے رہیں گے۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے کیسے یقین کر لیا کہ بانی نے یہ کہہ دیا ہے کہ 5-6 کا فارمولہ جا کے طے کر لیں اور اس کے اوپر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ چوئی صاحب نہیں، ان کو علی امین کو فل انہوں نے پاور دی ہوئی تھی، جو انہوں نے کیا ہے بانی پی ٹی آئی تو میرا نہیں خیال ہے اس طرح 1 2 3 کر کے، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے ملاقاتوں کا۔ لیکن یہ بہتر ہو گیا ہے صوبے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، بجائے جیسے کہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پی سی ہوٹل میں بھی لوگوں کو، اور ان کو بیانے بھی دیے ہوئے تھے، 7 کروڑ کا سودا بھی ہوا تھا کوستان سے ایک ایم پی اے کا، دوسرے کا بھی
تو یہ باتیں اگر نہیں توڑ چڑھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے اگر اس کا کنڈی صاحب کو کریڈٹ جائے یا چیف منسٹر کو جائے یا دونوں پارٹیوں یا ساری پارٹیوں کو جائے. تو اگر ایک سیٹ انہوں نے کم لے لیے تو کون سی قیامت آ گئی ہے, تو ایک زیادہ لے لیتے کون سی. انہوں نے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے, اصل تو یہ جو الزامات لگاتے ہیں گورنر صاحب کے پی گورنمنٹ پر, علی امین گنڈا پور انتظامیہ پر, آیا انہوں نے کتنے خط لکھے ہیں, کتنے کرپشن کے کیسز جو ہیں انہوں نے نیب کو ریفر کیے ہیں, اینٹی کرپشن کو کیے ہیں, اور باقی محکمے ایف آئی اے کو کیے ہیں, اور کون سے بڑے بڑے چارجز ان پر یہ روز لگاتے ہیں, حالانکہ ان کی اپنی قربت داری بھی ہے. تو آیا آج بھی آپ کہتے ہیں جی لوگ جو ہے نا ادھر سب سے برا حال ہے, تو ابھی آج دوبارہ بھی الیکشن کرائیں گے تو ان کا 100% رزلٹ اس سے بہتر آئے گا, خراب نہیں آئے گا. تو پھر آپ یہ گردان جو ہے یہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی اویل. جی فیصل صاحب, کون سے سوال آپ کے پہلے سوال جو ہیں ظاہر ہے ان کا دونوں سوال. چودھری صاحب نے بات کی کہ دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ اس پہ آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ کس نے کیا تصدیق کی ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس نے تصدیق لی ہے نہیں کی ہے, کس نے اپروو کیا کس نے اپروو نہیں کیا ہے. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف ہم نے اپنے اختیار ڈاکٹر اقبال صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ان کو دیا تھا, وہ گئے لیڈر ہاؤس کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے یہ گارنٹی دی. پھر اس کے بعد ان کے چیئرمین جو گور صاحب ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, انفارمیشن سیکرٹری نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ ودرا کریں گے. کینڈیڈیٹ کے ودرا نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم, کیونکہ اور کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں, کیونکہ آخری رات پہ 2 بیٹھ گئے تھے, 1-2 کھڑے تھے, انہوں نے کہا ان کو ووٹ ہی نہیں کرنا, ہم آپ کو ٹرسٹ ہمارا کریں کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کریں. یہ صوبائی لیول پہ وہ اس پہ ہمارا نہیں تھا کہ آپ ادھر آپ کو کیا انفارمیشن ملے, وہ ان کا اپنا ہیڈیک ہے. اس پہ ابھی بھی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ نام تھے نہیں تھے. وہ جو بھی تھے, جو بھی پشاور میں نام تھے جو ہمارے ادھر سی ایم نے یا ان کی پارٹی نے دیے تھے, ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی تھی. جہاں تک بات کی ہے چودھری صاحب نے, تو میری خواہش ہے کہ الیکشن ضمنی ہو جائے تو آپ کو بھی تسلی کرا دیں گے اور ہماری بھی تسلی ہو جائے گی کہ ووٹ کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے. یہ تو کوئی ضمنی الیکشن آ جائے گا تو پھر اس پہ بات ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے چودھری صاحب کی ان کی کتنی وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ مشہوری ہے یا ان کے کتنے فالوورز ہیں جو بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان کی ضرورت ہی نہیں دشمنی کی. آپ دیکھیں خود انٹرنل ان کی کتنی فائٹ شروع تھی, کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں, نظریہ ختم ہو گیا ہے اور پتہ نہیں حکومت جیت گئی ہے جو بھی تھا. دوسری بات ہے کہ کون کون سے کیا چیزیں آپ کے چینل میں دیکھتا ایک شخص آتا تھا, ایجڈ شخص تھا, قرآن پہ ہمیشہ حلف لیتا تھا. ہمیشہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ قسم قرآن اور یہی کرتا ہے. نام لے لیں آدم سعودی صاحب, کبھی صورت یاسین لے کے آتا تھا کبھی. تو آج کوئی سائنس اسکینڈل میں اس کی وہ نہیں ہو رہی ہے, بلایا نہیں گیا ہوا. تو ہم نے تو نہیں بلایا نا, کوئی سائنس اسکینڈل نہیں بلایا. کیا وزیر اعلیٰ نے خود نہیں کہا کہ میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے میرے جو ہیلتھ منسٹر سے اس نے کرپشن کی ہے؟ کیا یہ خود نہیں کہتے کہ ہم نے گندم میں کرپشن کی ہے؟ کیا یہ خود نہیں کہتے دوسرے پہ کہ ہم نے چینی میں کرپشن کی ہے؟ کیا سوات میں ابھی جو انسیڈنٹ ہوئے سوات میں 16 شہید ہو گئے, کدھر گیا آپ کا وہ ویژن جو آپ کہتے ہیں ہم ٹوریزم میں کرنا ہے؟ ہم نے کتنے خط, آپ بتائیں ہم کس کو خط لکھیں, کس چیز پہ یہ ہو گیا؟ ابھی آج یہ اسکینڈل آیا ہے سولر کا. پہلے ہم سنتے تھے کہ مسجدوں میں چپل چوری ہوتے ہیں یا گھڑی چوری ہوتی ہے. آج 33 ارب کا اسکینڈل ہے کہ جو کہ مسجدوں میں سولر لگے تھے. اچھا ہمارے پاس ایک اور سسٹم بھی ہے بڑا